جس گھر میں نماز نہیں، جس گھر میں تہجد نہیں، جس گھر میں فرائض نہیں ہے، وہاں تو اندھیری رات ہے، اندھیری رات ہے۔ کتنے کروڑوں گھر ہیں، ایک بھی سجدہ دینے والا کوئی نہیں۔ کتنے کروڑوں گھر ہیں، ایک بھی سجدہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ رابعہ بصری تہجد کے لیے عشاء کی نماز کے بعد غسل فرماتی۔ یہ عورت ہونے کے ناطے قابل ذکر نہیں ہے کہ میں 1200 سال کے بعد پاک پتن کی عورتوں کو اس کا قصہ سناؤں۔ یہ حبشی تھی، کالی، حبشی، کالا بھی ہونا بدصورت بھی ہونا، حبشی النسل، کالے بھی بدصورت بھی۔ یہ باندھی تھی، آزاد نہیں تھی، یہ بانج تھی، قابل اولاد نہیں تھی۔ جس عورت میں یہ 3 عیب ہوں اسے زمانہ یاد رکھ سکتا ہے، اسے تاریخ یاد رکھ سکتی ہے۔ تو آج 12 صدی کے بعد میں کیوں رابعہ کی کہانی مردوں عورتوں کو سنا رہا ہوں کہ یہ وہ عورت تھی جس نے اللہ کو پا لیا تھا۔ یہ غسل کر کے اپنے خاوند سے فرماتی میں آپ کو میری ضرورت ہے، میری ضرورت ہے۔ اگر وہ فرماتے کوئی نہیں ہے تو پھر ان سے کہتی مجھے اجازت ہے میں اپنے اللہ سے بات کر لوں۔ وہ کہتے اجازت ہے تو پھر فجر تک مسلح تھے۔ ان کے جوانی میں 42 سال کی عمر میں تو یہ خود انتقال کر گئے، خامن فوت ہو گئے جوانی میں۔ تو ایک بہت بڑے وقت کے شیخ، بڑے عالم، وہ چل کر آئے، رابعہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی شادی کا شوق نہیں تھا، رابعہ کی نسبت لینے کا شوق تھا۔ تو انہوں نے فرمایا 4 باتوں کا جواب دے دو میں شادی کر لیتی ہوں۔ کہا کیا؟ کہا میرے لیے جنت کا فیصلہ ہے یا جہنم کا؟ کہا پتہ نہیں۔ کہ جب قیامت میں اٹھائی جائیں گے تو کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا عمل اس کا، تو میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہ الٹے ہاتھ میں؟ کہا مجھے تو پتہ نہیں۔ کہ جب اللہ ترازو تولے گا کسی کی نیکی جھکے گی، کسی کی بڑھے گی، تو میری گھٹے گی یا بڑھے گی؟ کہا مجھے تو پتہ کوئی نہیں۔ کہ جب لوگ سراج سے گزاریں گے کوئی پار ہو جائیں گے، کوئی گر جائیں گی، میں گروں گی یا پار ہوں گے؟ کہ مجھے تو پتہ نہیں۔ کہ پھر جاؤ میں فارغ نہیں، مجھے تیاری کرنے دو۔ اور 42 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، اور خامن تو تھے نہیں، عجب اللہ سے تعلق اٹھی ہیں سالن بنانے کے لیے۔ تو دیکھا چولہے پہ بیٹھی تو پیاز کوئی نہیں، پیاز کوئی نہیں۔ تو کہنے لگے یا اللہ پیاز ہی کوئی نہیں، پیاز کوئی نہیں۔ کوئی چیل کہاں سے اڑ کے آ رہی تھی اور اس کے پنجوں میں پیاز تھا۔ رابعہ نے کہا یا اللہ پیاز کوئی نہیں۔ چیل کے پنجے ڈھیلے ہوئے اور پیاز سیدھا آ کر رابعہ کی جھولی میں گرا ہے۔ کہ میری بندی تو میری ہو گئی ہے، میں چیلوں کو تیرا خادم بنا دوں گا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی اپنی خادمہ کو خواب میں ملی، تو انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو فرمایا میرے پاس منکر نکیر آئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے آگے کہا سبحان اللہ، 40 برس جس کے عشق میں زندہ رہی، 40 برس جسے پوجا کرتی رہی، 40 برس جسے بھلا نہ سکی، یہ 4 ہاتھ زمین میں آ کے میں اسے بھول جاؤں گی جو سوال کرنے آگے ہو من ربک کی۔ تو منکر نکیر کہنے لگے اچھا بھائی ناراض نہ ہو، تم سے تو ہم آگے پوچھتے ہی کوئی نہیں، اور واپس چلے گئے ہیں۔ ایک اللہ سے تعلق، ایک زندگی کے 2 سرے ہیں، ایک اللہ سے جڑتا ہے، ایک بندوں سے جڑتا ہے۔ اللہ سے جڑتا ہے عبادت کے ساتھ، نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، صدقات کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، تہجد کے ساتھ، اور دوسرا سرا اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے، وہ بھی اتنا ہی نازک ہے۔ اگر اخلاق اچھے نہیں ہوں گے تو عبادات مردود ہو جائیں گی، اور اگر عبادات کوئی نہیں ہوں گی تو اخلاق مردود ہو جائیں گے۔ یہ دونوں 2 پر ہیں، ان دونوں کے ساتھ جنت کا سفر ہے، ان دونوں کے ساتھ جنت کا سفر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بہت بڑا ظالم، ہوئے کون کھڑے ہو گئے؟ اچھا جی قاتل نہیں، جواری نہیں، بدکار نہیں، بہت بڑا ظالم، چور نہیں، بہت بڑا ظالم کون یا رسول اللہ؟ کا جو اذان سنے اور نماز نہ پڑھے۔ سارا پاک پتن ایسے ظالموں سے بھرا پڑا ہے، کیا مرد کیا عورتیں اس ظلم سے بھری پڑی ہیں۔ میرے بھائیو بہنوں، مسلوں کو آباد کرو، مسلوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ یہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ دوسرا رکن وما ملکت ایمانکم، وما ملکت ایمانکم، میری امت اپنے اخلاق اچھے کرنا، اپنے اخلاق اچھے کرنا،
اپنے اخلاق اچھے کرنا کہ اسلام کی تکمیل عبادت سے نہیں ہے، اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے۔ عبادت بنیاد ہے، اخلاق چھت ہے۔ عبادت انتہا ہے، عبادت ابتدا ہے، اور اخلاق انتہا ہے۔ عبادت اول ہے اور اخلاق آخر ہیں۔ عبادت سے اسلام شروع ہوتا ہے اور اخلاق پہ جا کے مکمل ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہمارا معاشرہ کچھ نہ کچھ عبادات کا منظر تو پیش کرتا ہے، لیکن اخلاق کی دنیا اجڑ گئی، کھنڈر بھی کوئی نہیں نظر آتے۔ چلو کہیں کھنڈر ہوتے تو ہم کہتے کھنڈر بتا رہے ہیں عبارت عجیب تھی، کف بالدیار التي لم يعقها القدم بلا وغيرها الارواح والديم۔ فرمایا اسلام کا تمہیں اسلام کا ستون بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ فرمایا نماز۔ کہا پھر تمہیں اسلام کی چھوٹی سی چیز بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ کہ اللہ کے راستے کا جہاد۔ پھر آپ نے فرمایا اور اب اگر تم کہے تو تمہیں پورے دین کا بادشاہ بتاؤں؟ بادشاہ ان شئت انبأتک بملاک الامر، ملاک، تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں؟ بادشاہ کیوں؟ یہ بادشاہ کم کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ تیرا تو ملک تیرا، رعایا تیری، خزانے تیرے، تو میرا نبی کہہ رہا ہے تمہیں پورے دین کا بادشاہ بتاؤں کہ اگر یہ تیرا ہے تو سارا دین تیرا، یہ تیرا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں تیرا۔ تو کہا اجل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو پہلے سنو معاذ بن جبل کون آدمی ہے؟ معاذ بن جبل 1.25 لاکھ صحابہ میں واحد آدمی ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ ایک آدمی، صرف ایک۔ معاذ کون آدمی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا۔ کون آدمی ہے؟ کون آدمی ہے؟ میرے نبی، ہمارا رواج کیا ہے؟ ہم کسی کو رخصت کرتے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے، کسی کو دروازے تک ہے، کسی کو دروازے تک، کسی کو گاڑی تک، کسی کا گاڑی کا دروازہ کھول کے بٹھا کے اللہ حافظ، جس سے زیادہ تعلق ہوتا ہے اسے گاڑی تک، اور جب تک گاڑی چلی نہیں جاتی ہم کھڑے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے تعلق کی انتہا ہے۔ میرے محبوب نے حضرت معاذ کو یمن روانہ فرمایا اور ان کو رخصت کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے، پھر جی نہیں بھرا، پھر ساتھ چل پڑے، پھر باتیں کرتے جا رہے ہیں، رخصت کرنے جا رہے ہیں، یمن بھیج رہے ہیں اپنی وفات سے کوئی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے۔ تو پھر اور آگے گئے، پھر اور آگے گئے، چلتے چلتے 7 میل تک ساتھ چلتے گئے اور چلتے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ پھر فرمایا معاذ یہ تیری میری آخری ملاقات، اس کے بعد جب تو آئے گا نا تو میری قبر دیکھے گا، مجھے نہیں دیکھے گا۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، تو آپ بھی رونے لگے، اللہ کے نبی بھی رونے لگے، اور فرمایا معاذ نہ رو، قیامت کے دن انشاءاللہ قریب، کیونکہ میرے قریب وہ ہوگا جو تقوی والا ہوگا۔ یہ اتنے بڑے آدمی کو اب دیکھنا میرا نبی کیسے سمجھا رہا ہے۔ معاذ تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں؟ سارے دین کا بادشاہ بتاؤں؟ فأجل یا رسول اللہ فأہوى بإصبعیہ الی لسانہ۔ دیکھ رہے ہو، آپ نے زبان باہر نکالی، جیسے معصوم بچے کو سمجھایا جی میں نکے بعد انہوں سمجھایا جاتا ہے، آپ نے زبان باہر نکالی، انگلی اور انگوٹھے سے یوں پکڑا، دیکھا کباز بولے کچھ نہیں، بس امن کر کے دکھائے۔ معاذ زبان پہ قابو رکھنا یہ سارے دین کا بادشاہ ہے۔ حضرت معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا زبان کے بول پر بھی پکڑے جائیں گے؟ کیا فکرت کا اموں کا یا معاذ، ارے معاذ اتنا سیانہ ہو کر بچوں والی بات کر رہا ہے، تو یہ خبر ہے سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی، زبان سب سے زیادہ ہونے والا گناہ دھرتی پر یہ زبان کا غلط استعمال ہے۔ دل چیر دیتے ہیں، پگڑیاں اچھال دیتے ہیں، عزتیں تار تار کر دیتے ہیں، گھروں کے چراغ بجھا دیتے ہیں، زندگیاں ویران کر دیتے ہیں ایک زبان کے بول پر۔ اپنی زبان کو قابو میں لانا سیکھو۔ حضرت اماں عائشہ کا واقعہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے واقعہ ہے کہ قیامت ہے کہ کائنات کی ہے افضل ترین ماں امہات المؤمنین، جن سے بڑھ کر یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی عورتوں تمہارے جیسی عورت دنیا میں ہے کوئی نہیں۔ پہلے حدیث ہے رب المؤمنہ یہدم عمل 100 سنہ، نیک پاک دامن عورت پر کوئی بدکاری کا بہتان لگا دے
پھر وہ 100 برس مصلی پہ عبادت کر کے اللہ کے دربار میں جائے تو اللہ اسے جہنم میں گرا دے اگر توبہ نہ نیک پاک عورت پر برائی کا الزام لگانے والا 100 برس کی بندگی کر کے بھی گیا تو اللہ اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دے. تو اما عائشہ پہ الزام لگانے والے کا کیا حال ہوگا؟ اور الزام آخری درجے کا الزام لگانے والے منافق عبداللہ بن ابی، صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور وہی نہیں ہو رہی. اتنا بڑا الزام، اتنی بڑی پاک عورت اما عائشہ جس کے سینے پر سر رکھ کر میرے نبی نے جان دی ہے، اما عائشہ جس کا لعاب آخری شے میرے نبی کے منہ میں گیا ہے، اما عائشہ جس کا حجرہ میرے نبی کی آرام گاہ بنا ہے، اما عائشہ جس کی گود میں سر ہوتا تھا تو وہی اترتی تھی، کسی اور بیوی کی گود میں سر ہوتا تھا تو وہی نہیں آتی تھی. وہ عائشہ بیٹی کس کی؟ ابو بکر. کون ابو بکر؟ میرے نبی نے کہا میں نے سب کا حق ادا کر دیا پر ابو بکر کا نہ کر سکا. اتنا بڑا الزام لگا، وہی نہیں آ رہی، وہی بند. اب بھائیو جب الزام لگے تو ہر کوئی فوراً دھونے کی کوشش کرتا ہے. یہ تو میرے محبوب کی محبوب بیوی پر الزام تھا، اللہ نے فوراً ازالہ کیوں نہیں کیا؟ پاک پتن کی عورتوں کو، مردوں کو سمجھانے کے لیے کہ زبان کا زہر خوفناک ہوتا ہے. مدینے میں آگ لگو، گھر گھر میں ماتم، اللہ کے نبی کی طبیعت خراب، اور نہ کھانا اچھا لگے نہ نیند آئے کہ سب سے محبوب بیوی پر اتنا بڑا الزام. اور اتنے حالات بدلے کہ اللہ کے نبی کی طبیعت میں ایک عجب انقباض. حضرت عائشہ کے ساتھ معاملہ سرد، حضرت عائشہ حیران پریشان کہ اللہ کے نبی کا معاملہ میرے ساتھ ٹھنڈا کیوں ہو گیا. چھٹی لے کر ماں باپ کے گھر گئی کہ پتہ کروں قصہ کیا ہے. قربان جاؤں صدیق کے صبر پر کہ ایک اتنی پاک بیٹی پر تہمت لگی ہے اور صدیق نے احتجاج نہیں کیا کہ میری بیٹی کے ساتھ یا رسول اللہ کیا ہو رہا ہے، آپ کیوں نہیں اس کو بند فرماتے؟ چپ کہ یہ اعلان ہے، بد زبان کے آگے چپ رہا کرو، زبان نہ چلایا کرو. یہاں ماں باپ سبق دیتے ہیں، تو چپ کیوں رہ گیا؟ تو ابو جواب کیوں نہیں دیتا؟ تو ہگدیاں 100 کیوں نہیں سنائیاں؟ تو کیوں سانو برباد کر پڑیا؟ اے ظالم ماں باپ ہیں. اور یہ کیوں یہ سبق ہے بد زبان کے آگے چپ رہنا. چپ رہنے والا کبھی عزت میں گھاٹا نہیں کھاتا. امتحان کی جگہ کہیں خامن کا مزاج سخت ہوتا ہے تو بیوی کو سبق ہے، صبر کر تیرا رب تیرے ساتھ ہے. کہیں عورت کی زبان میں تیزی ہوتی ہے تو خامن کو حکم ہے صبر کر تیرا رب تیرے ساتھ ہے. جسے زبان بند کرنا آ گیا اس کی عزت کو کوئی نہیں گھٹا سکتا. اور عورتوں کے لیے خاص طور پر ہے کہ ہمارا مشرقی معاشرہ ہے، یہاں جہاں ڈولی اترتی ہے وہیں سے جنازے اٹھتے ہیں، اور گھٹ گھٹ کے مر جانا ہی مشرق کی عورت کی ریت ہے. اور معاشرہ ہمارا ظلم و ستم پر مبنی ہے. سسرال والے ظالم ہوتے ہیں 99%، کہیں 1-2% لڑکی کا بھی ظلم ہوتا ہے، لیکن عام میں اسی معاشرے میں گزار چکا ہوں زندگی. ظلم و ستم ہے سسرال کا. عورت کے اخلاق کا پتہ اس وقت نہیں چلتا جب وہ ماں ہوتی ہے، اس وقت نہیں پتہ چلتا جب وہ بیوی ہوتی ہے، تھوڑا پتہ چلتا ہے. عورت ہو اور وہ اللہ کی نظر میں محبوب ہو، یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ ساس بنتی ہے، جب وہ کسی کی بیٹی کو گھر لے کر آتی ہے، پھر اس کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا ظرف ہے. اپنی بیٹی کے عیب چھپاتی پھرتی ہیں اور اپنی بہوؤں کے خوبیوں میں بھی عیب نکالتے پھرتی. یہ سبق ہے. چپ رہو، نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگے نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. کیونکہ یہ صبر بیکار نہیں، میرے
میرے نبی پر قرآن اترا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرنے والی کو 10 ملے گی۔ میرے نبی نے کہا یا اللہ تھوڑا زیادہ کر، یہ تو ساری انسانیت کا قانون ہے، یہ سارے اہل ایمان پچھلی امتوں کا قانون ہے، میری امت میں تھوڑا زیادہ۔ اللہ نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، چلو ایک کے کئی گنا، پتہ نہیں 100 کے 200 کے 400، واضح نہیں تھا تو میرے نبی نے کہا یا اللہ اور زیادہ کر، تو اللہ نے تیسری آیت اتاری، چلو مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ ایک کے 700، ایک کے 100، ایک کے 700، قربان جاؤں رحمت للعالمین کی ذات پر، وہ 700 کے راضی نہ ہوئے، کہ یا رسول اللہ میرے رب، اے میرے رب اور زیادہ فرما، تو اللہ نے کہا چلو وعدہ، لیکن سب کے ساتھ نہیں، تیری امت کے صبر والوں کے ساتھ، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ تیری امت میں جو عورت صبر کر گئی، جو مرد صبر کر گیا، اس کے لیے بے حساب ہوگا، اور پھر قیامت کے دن اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ، تو کچھ مرد عورت تھوڑے سے کھڑے ہو جائیں گے، تو ان کو جنت کی طرف چلنے کا حکم دے کر نا پھر فرشتوں کو خود آگے کھڑا کر دے گا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ صبر کی آج جزا کیا ہے۔ تو فرشتے آگے، اب بھائی کتنے جا رہے ہو؟ جنت کا حساب کا ضرور تو بڑا ہے ہی کوئی، تجھے بڑے چودھری، خانجی چودھری ہوتے بڑے چودھری، تو کون لوگ؟ اللہ کے فرشتوں، تم جانتے نہیں ہم کون لوگ ہیں؟ ہم صبر والے ہیں، باپ پتن کے صبر والے ہیں۔ اچھا صبر والے انسان معافی دے دیتے ہیں تو ڈرا کھلو گا کہ مجھے کوئی جانتے ہیں پکی کر کے جاؤ جناب، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک صبر کا بدلہ یہی ہے۔ انہوں نے کہا تم کیا صبر کرتے تھے؟ کہیں کہ صبرنا انفسنا علی طاعت اللہ، اللہ جو کہتا تھا اس پہ جم جاتے تھے، صبرنا عن معصیت اللہ، اللہ جس سے روکتا تھا اس سے رک جاتے تھے اور اپنے آپ لگاموں کو کس لیتے تھے، وصبرنا علی البلاء، اور لوگ جو ہمیں رگڑے دیتے تھے اس پر بھی سہ جاتے تھے، چپ ہو جاتے تھے، پی جاتے تھے۔ تو کیا ہوا؟ میرا رب کہہ رہا ہے جاؤ بے حساب چلے جاؤ۔ صدیق کا صبر بتا رہا ہے چپ، میرے نبی کا صبر بتا رہا ہے چپ رہو۔ بد زبان کا جواب بد زبانی نہیں ہے، گالی کا جواب گالی نہیں ہے، غیبت کا جواب غیبت نہیں ہے، بےزتی کا جواب بےزتی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لا تکونوا امعا، اے میری امت بے وقوف نہ بننا، پنجابی میں یہ زیادہ صحیح لفظ آتا ہے، اے میری امت شغل نہ بن جاوے گے۔ کیا یا رسول اللہ کہ تم کہتے پھرو جو اچھا کرے گا ہم اچھا کریں گے، جو برا کرے گا ہم برا کریں گے، یہ چگل پن نہ کرنا، بلکہ تم یوں کہنا جو برا کرے گا ہم اچھا کریں گے۔ اور صبر صدیق، صبر رسول اور صبر عائشہ ہے، اور سارے مدینے میں آواز گونج رہی، میں ایک عورت پہ تہمت لگے وہ تو زندہ درگور ہو جاتی ہے، وہ تو مر جاتی ہے، اور یہاں عائشہ پر تہمت لگی ہے اور میرا اللہ خاموش ہے۔ نیک عورت پہ تہمت لگے سارا خاندان کھڑا ہو جاتا ہے، گواہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ سب سے بڑی ہستی ہے اور وہ چپ، وہی نہیں آ رہی، مہینہ گزر گیا، آگ لگ گئی سارے مدینے میں، پیغام سنایا جا رہا ہے لوگوں مرد عورتوں زبان پہ قابو رکھنا۔ اس سے نبی کے گھروں میں بھی وہ غم آیا کہ پوری 23 سالہ زندگی میں ایسا غم نہیں آیا ہے۔ ایک مہینہ گزر گیا، آپ پریشان ہیں۔ آپ نے حضرت اسامہ سے پوچھا، ہے حضرت عائشہ کہیں گھر، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں اوپر، اور ام رومان بیٹھی ہوئی، اور حضرت عائشہ باہر سے آتی، باہر سے انہیں پتہ چل گیا ہے کہ میرے اوپر یہ الزام لگ گیا ہے۔ وہ بھاگتی اندر آتی اور اپنی ماں کے کندھے پکڑ کے یوں جھنجھوڑتی تھی، یہ میرے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ تو ام رومان رونے لگی، بیٹی یہ دنیا ہے، یہاں یہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کیا یہ خبر میرے نبی کو بھی ہے؟ اللہ کا رسول کو بھی پتا ہے کہ میرے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے؟ کہاں ان کو بھی پتا ہے۔ حضرت عائشہ کی چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کے گر گئی۔ ابوبکر صدیق اوپر سے نیچے آئے، کیا ہوا عائشہ کو؟ کیا ہوا؟ کہ وہ قصے کا پتہ چل گیا ہے۔ حضرت عائشہ کو پتہ نہیں چلا، پورا مہینے کے آخری 3 دن میں پتہ چلا۔ تو
अबू बकर सिद्दीक रोने लगे और पूरे 1 महीने में एक जुमला सब्र सिद्दीक से निकला, एक जुमला, एक। तो आपने कहा, अबू बकर ने कहा, सुभान अल्लाह, ये काम तो हमने कभी जमाने कुफ्र में न किया, आज इस्लाम लाने के बाद हमारी बेटियों पे ये इल्जाम लगाएगा, ये काम तो हमने कुफ्र में। अबू बकर सिद्दीक ने जमाने कुफ्र में न शराब पी, न बुतों के करीब गए, न जिना किया, पूरा खानदान शुरू से पाकीज़ा। तो अल्लाह के रसूल हज़रत उसामा को बुला रहे हैं, उसामा, ये लोग आयशा के बारे में क्या कह रहे हैं? हुई बात असर करती है और वही नहीं आ रही है, वो कुरान खामोश है, मेरा नबी का सीना फट रहा है। उसामा, लोग आयशा के बारे में क्या कह रहे हैं? तो उसामा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये बताएं, ये शादी आपने की थी कि अल्लाह का हुक्म था? कहा अल्लाह का हुक्म था। तो कहा अल्लाह आपको ऐसी औरत दे सकता है? फिर आपने हजरत अली को बुलाया, अली तू क्या कहता है? कहा या रसूल अल्लाह, आप उससे क्या पूछते हैं, आप उसकी घर की खादमा से पूछें, वो सबसे ज्यादा जानने वाली है। तो आपने उनकी खादमा हजरत बरीरा को बुलाया, बरीरा मैं कौन हूं? कहा अल्लाह का रसूल। कहा पर मुझे सच बताओ, आयशा के बारे में ये आग लगी है जबान की वजह। कितनी औरतें हैं जिन्होंने अपने गुलशन को आग लगा दी है, अपने हाथों से बेटे को घोड़े पे चढ़ाती हैं, उसको सेहरे सजाती हैं, फिर दुल्हन को घर में लाती हैं, फिर अपने ही हाथों से अपने बेटे की जिंदगी को आग लगा देती हैं। कि जब बेटे का मैलान बीवी की तरफ होता है और मियां बीवी में मोहब्बत बढ़ती है तो फिर मां को हसद शुरू हो जाता है, फिर ताने, रन मुरीद हो गए हैं, रन गुलाम हो गए, तो बीवी का गुलाम हो गए, तो मां प्यो की हुण खबर ही कोई नहीं, तो बीवी का ही गुलाम है, मां प्यो तो कभी पुछता ही कोई नहीं। मैंने एक घर को टूटते देखा, कहां क्लबों में रातें गुजारता था, हमने मेहनत की, हमने क्या मेहनत की, फिर अल्लाह ने उसको हिदायत दी, दरिया हमें बनाया, करोड़पति आदमी का बेटा, उसके 4 महीने लगे, फिर तबलीग में लगा, फिर उसकी शादी हुई। जो सारी सारी रात क्लबों में गुजारता था, माँ बाप को होश न था, जब बीवी के साथ 2-4 घंटे बैठने लगा तो माँ के निश्तर, मैं तेन याद कोई नहीं, बीवी दे को नहीं चला जाना है। अब्बा के निश्तर, मैं तुझे याद कोई नहीं, बीवी के पास चला जाता है। कर 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 तलाक दिलवा के जान ली, उजाड़ दिया घर। वो बच्चा नीम पागल साहब अपने जज्बात की तस्कीन की खातिर अपने बच्चे की जिंदगी दांव पे लगा, फिर एक और शादी की है, वो बेचारा न जिंदों में है न मुर्दों में है। ये ज़बान हैं, ये अखलाक हैं, ये रवैये हैं जो घर को जन्नत भी बनाते हैं, जहन्नम भी बनाते हैं। शक्लों सूरतों पे जिंदगी नहीं गुजरती, हसब नसब पे जिंदगी नहीं गुजरती, मुल्क और माल पे जिंदगी नहीं गुजरती। जबान का मीठा बोल है जो गरीब के घर को भी जन्नत बना देता है, बदसूरत को खूबसूरत बना देता है, कमी को सरदार बना देता है। और जबान का गंदा बोल है जो सरदार को कमी बना देता है, हसीन को बदसूरत बना देता है, बहार को खिजा में बदल देता है, उजालों को अंधेरों में बदल देता है, फूलों को कांटों से भर देता है। जिंदगी का बहाव चीजों के साथ नहीं है, जिंदगी का बहाव अखलाक के साथ है। जिंदगी चीजों का नाम नहीं है, जिंदगी एहसासात का नाम है, और एहसासात अखलाक से परवान चढ़ते हैं और बद अखलाकी से मर जाते हैं। जब एहसासात मर जाएं तो दुनिया का कोई रूप रंग उसे आराम नहीं दे सकता। क्या लुत्फ अंजमन का जब दिल ही बुझ गया। अम्मा आयशा का वाकया ये घर की माशरत के लिए बुनियाद है कि जबानों को संभल के इस्तेमाल करो। मेरे नबी परेशान, बरीरा तू आयशा के बारे में क्या कहती है? बरीरा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उससे पाक कोई हो सकता, उससे पाक कोई हो सकता? राम मिंबर पर आए, मैं कुर्बान जाऊं ज़र्फ़ नबूवत पर, मेरे नबी ने कभी मिंबर पे खड़े होकर किसी का नाम लेकर उसे रुसवा नहीं। हमारे खतीब साहिबान नाम ले ले के धजियां उड़ा रहे होते। जब मिंबर रसूल से ही आग बरस रही हो तो घरों में फूल कहां से खिले? इतना बड़ा दुख दिया अब्दुल्ला बिन उबई ने, लेकिन आपने इतना कहा, लोगों कुछ लोग ने मेरे घर वालों के बारे में मुझे बड़ी तकलीफ दी है। तो साद बिन मास खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह कौन है? सबको पता था कौन है, इजाजत कौन है? मेरे कबीले का है, औस का है, मैं कभी उसका सर उड़ाता हूं।
اگر خزرج کا ہے تو میں اس پہ حملہ کرتا ہوں. تو ادھر سے سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے. تجھے پتا جو ہے کہ وہ تیرے قبیلے کا نہیں ہے, وہ میرے قبیلے کا ہے, اس لیے تو یہ بڑھ کے بول رہا ہے. پیچھے اسید بن حذیر کھڑے ہو گئے, تو منافق ہے اور تو بھی منافقوں کا ساتھی ہے, ہم اس کے ساتھ تیرا بھی سر اڑائیں گے. قریب تھا کہ مسجد نبوی کے اندر صحابہ کی تلواریں چل جاتی. زبان کا بول. ایک دم میرے نبی ممبر سے اترے, اوس کو ادھر ہٹایا, خزرج کو ادھر ہٹایا, کہ میرے ہوتے ہوئے تم گلے کاٹنے پر آ گئے ہو. زبان کا بول. گھروں کی آبادی وظیفوں سے نہیں. اے وظیفہ پڑھ لو, اے ہو جائے گا. اے تسبیح پڑھ لو, اے ہو جائے گا. اے پنچ پڑھ لو, اے ہو جائے گا. یہ پڑھو, اس سے عبادات ہیں, اجر بھی ہے, رحمت بھی ہے, برکت بھی ہے. گھر آباد نہیں ہوگا, گھر آباد نہیں ہوگا, گھر آباد نہیں ہوگا. گھر زبان کے میٹھے بول سے آباد ہوگا. گھر ایک دوسرے کی برداشت کرنے سے آباد ہوگا. گھر ایک دوسرے کی عیب چھپانے سے آباد ہوگا. یہ اخلاق ہیں, اخلاق جو آج بھول چکا ہے معاشرہ. نہ کوئی ممبر سے سناتا ہے, نہ کوئی جا کے پوچھتا ہے. پھر میرے نبی وہاں سے آئے اما عائشہ کے گھر. 3 دن گزر چکے تھے. حضرت عائشہ نے نہ کھایا تھا, نہ پیا تھا, نہ سوئی تھی, اور آنسو اور آنسو اور آنسو, اور ماں اور باپ پریشان تھے کہ یہ مر جائے گی, یہ مر جائے گی. تو اللہ کے نبی آئے, اما عائشہ سے لیٹی ہوئی سر پر کپڑا ڈال کے رو رہی تھی. ایک انصاری عورت بھی آئی ہوئی آپ کے پاس بیٹھی رو رہی تھی, اور ماں اور ابو بکر سرانے بیٹھے رو رہے تھے. سارا گھر رو رہا تھا کہ اوپر سے اللہ کے رسول آئے. 1 مہینے کے بعد آئے. عائشہ, عائشہ اگر تجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے, اللہ معاف کر. اوئے ہوئے اللہ اکبر. کیا ظرف ہے میرے نبی کا, اور زبان نے کیا زخم لگائے ہیں کہ یہاں تک خیالات پہنچ گئے. اور کیا سبق ہے کہ اگر بیوی سے کوئی جرم ہو جائے تو اس کی سزا قتل نہیں, توبہ ہے. بیٹا روزانہ کم وقت زنا کرے, اس کو چھپاتے پھرتے ہیں. بیٹی سے برائی ہو جائے, بڑھ دیو, ٹک دیو, دریائے سڑ دیو, ساڑی غیرت اس مجا چھٹی. اس کم وقت نے تیری غیرت نہیں مجائی جو روزانہ منہ کالے کرتا پھرتا ہے. اس کو تو شیلٹر دیتے ہو, اس کو تو بنا دیتے ہو, کوئی نہیں چھوڑ چھکا رہی. ارے اس کے ساتھ بھی شیطان تھا, اس کے ساتھ بھی شیطان تھا. اگر اس سے خطا ہو گئی تو اسے ذبح کرنے پر آ جاتے ہو. بیٹا روزانہ یہ منہ کالا کرتا ہے, اس پہ پردے ڈالتے پھرتے ہو. تمہارا نبی کہہ رہا ہے عائشہ جرم ہو گیا ہے, توبہ کر لے, اللہ معاف کر دے. میں ایک علاقے میں گیا, مجھے وہاں لوگوں نے بتایا یہاں عورتیں بڑی قتل ہوتی. میں نے کہا کیوں؟ کہ یہاں کے اکثر لوگ بیرون ملک کمائیوں پر گئے ہیں, وہاں کوئی کم وقت ان کے کان میں پھونک دیتا ہے تیری بیوی تو آوارہ ہو گئی ہے. وہ آتے ہیں بغیر تحقیق کیے اس کو قتل کر دیتے. عائشہ اگر تجھ سے خطا ہوئی ہے توبہ کر لے, اللہ معاف کر. یہ تو نہیں کہا اگر تجھ سے خطا ہو جائے تو میری نکل جا میری نکاح سے اور میں تجھے طلاق دے رہا ہوں. اگر تجھ سے خطا ہوئی ہے تو توبہ کر لے, اللہ معاف کر دے. اور اگر تو پاک ہے تو اللہ ضرور تیری پاک دامنی بیان کرے گا. تو عائشہ فرماتی میرے آنسو ایک دم ختم ہوئے اور اٹھ کے بیٹھ گئے. میں نے کہا اماں میری صفائی پیش. تو اماں ام رومان کا بیٹی میں کیا کروں, مجھ سے کچھ نہیں بولا جاتا. میں نے کہا ابا میری صفائی پیش کر. انہوں نے کہا بیٹی میں کیا کروں, مجھ سے بھی کچھ کہا نہیں جاتا. تو پھر عائشہ نے کہا میں سچ بولوں تو تم میری تصدیق نہ کرو گے, میں جھوٹ بولوں تو اپنے اوپر الزام لگاؤں. میں وہی کہتی ہوں جو کہا تھا. یہ کہہ کر فرمانے لگی مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام ہی بھول گیا غم کی وجہ سے. میں نے کہا میں وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان. میرا صبر ہے, میرا مالک میرا اللہ ہے. اور فرمایا یہ کہہ کر میں دوبارہ لیٹ گئی تو دم اللہ کے نبی پر وحی اتری. 1 مہینے کے بعد, 1 مہینے کے بعد. اور حضرت ابو بکر اور ام رومان کا رنگ پیلا زرد اور ایسے کانپنے لگے ایسے خشک پتے کی طرح کہ پتہ نہیں یہ جو وحی آ رہی ہے کیا حکم آ رہا ہے, ہماری بیٹی کی پاک دامنی ہے یا کچھ اور کہانی ہے. اور حضرت عائشہ فرمانے لگی میں نے دیکھا اما ابا کو تو مجھے لگا یہ مر جائیں گے, ابھی مر جائیں گے. مجھے یقین تھا کہ میرے حق نہیں آئے گا, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے بارے میں اللہ قرآن کو اتارے گا.
میرا خیال تھا کہ جبریل آئے گا اور کہہ دے گا کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ سب غلط ہے. مجھے نہیں خبر تھی کہ میں قرآن کا قصہ بن جاؤں گی اور میں قرآن کی کہانی بن جاؤں گی اور قیامت تک یہ پڑھا جائے گا. اور پھر وہی ختم ہوئی, میرے نبی نے آنکھیں کھولی, عائشہ بشارت, تیرا رب خود آ گیا تیرا گواہ بن کر. یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تو ایک بچے نے گواہی دی, اما عائشہ پہ تہمت لگی اللہ نے گواہی دی. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم سے لے کر 14 آیات ہیں, اور ان 14 آیات میں جتنا قرآن کا لہجہ سخت ہے پورے قرآن میں ایسا سخت لہجہ نہیں ہے. نہ فرعون کے مقابلے میں, نہ ابو جہل کے مقابلے میں, نہ نمرود کے مقابلے میں, نہ قارون کے مقابلے میں. ان 14 آیات میں جتنی قرآن کے لہجے میں کڑک ہے اور صاعقہ ہے اور ایک گرج ہے اور ایک ہیبت ہے, پورے قرآن میں ایسی ہیبت, ایسی گرج, ایسی چمک, ایسی کڑک, ایسی صاعقہ پورے قرآن میں نہیں ہے. جیسے جوش میں ہو اور غضب میں ہو کلام ربانی چھا گیا منافقین پر بھی کہ تم میری محبوب کی بیوی پہ تہمت لگاتے ہو, کوڑے مارو ان کو, میری محبوب کی بیوی پاک ہے. اما عائشہ نے کہا, ام رومان نے کہا, عائشہ اٹھ اللہ کے رسول کا شکر ادا کر. حضرت عائشہ نے کہا نا نا ان کا نہیں, میں اس کا شکر ادا کروں گی جو میرا گواہ بنا ہے, میں اپنے رب کا شکر ادا کروں. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے اور بیٹی کو گلے سے لگایا تو حضرت عائشہ نے گلا کیا, ابا تو نے بھی میری صفائی پیش نہ کی. اس پر ابوبکر صدیق نے کہا, بیٹی ایو سماء تضلنی وایو ارض تقلنی, میں کیسے بولتا جبکہ مجھے تصدیق نہیں تھی, میں کیسے یہ بولتا. میں بھی اپنے رب کے سپرد کر چکا تھا تیرا معاملہ کہ میرا اللہ ضرور ہمارے حق میں گواہی لائے گا. یہ قصہ پیغام ہے ہر مرد عورت کے لیے کہ زبان سے سنبھل کے بولو. اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو زبان کو ٹھیک بولنا سیکھو. یہ مدرسوں میں نہیں سیکھ, میں 10 مدرسے چلا رہا ہوں, ہم مدرسوں میں زبان ٹھیک چلانا نہیں سکھا رہے, ہم مسئلے مسائل بتا رہے ہیں. اس کے لیے جان جوکھوں کی محنت ہے. یہ ماں باپ نے بتانا تھا, پہلا کام ماں کا تھا, باپ کا تھا. باپ کو کمانے سے فرصت نہیں, ماں کو ویسے شعور نہیں کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی. 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج دیا تو تربیت کون کرے گا؟ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. تو اسلام کا دوسرا جز, پورا اسلام صرف 2 باتیں, عبادت, اخلاق. حقوق اللہ, حقوق العباد, دونوں اپنی جگہ پہ 2 بنیادیں ہیں. 2 بنیادیں ہیں, ایک نہیں تو دوسرا کھڑا نہیں ہو سکتا, دوسرا نہیں تو پہلا کھڑا نہیں ہو سکتا. عبادت والے تو نظر آتے ہیں, اخلاق والے نظر نہیں آتے, نظر نہیں آتے. میں نے پڑھا اور اللہ کے فضل سے, میں کوئی فخر سے نہیں کہہ رہا, میں نے محنت سے پڑھا. میں نے جو پڑھا میں نے یاد کیا, اللہ نے مجھے ذہن دیا تھا, مجھے کتابیں یاد ہو جاتی تھیں, لیکن میں اخلاق کو پڑھ کے نہ سمجھ سکا. یہ بڑا اوکھا سبق ہے, یہ کسی کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے. میں نے مولانا سعید احمد خان کو دیکھا کہ ہمارے اکابر میں ایک ہستی تھے, اس شخص کو دیکھ کر مجھے زندگی میں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ میں بد اخلاق انسان, ورنہ اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا. کسی کی پگڑی اچھال دینا, کسی کا دل چیر دینا, کسی کی غیبت کر دینا, کسی کے عیب اچھالتے پھرنا, اس کو کبھی بے دینی سمجھا ہی نہیں تھا. اس شخص کو دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں. ایک دفعہ کسی نے میری شکایت لگائی مولانا کے سامنے, تو میں اپنی صفائی پیش کرنے لگا, نہیں حضرت یہ بات ایسے نہیں, یہ ایسے نہیں. مجھ سے کہنے لگے بیٹا دین تو اوروں کے الزام بھی اپنے اوپر لے لینے کا سبق سکھا. تو مجھے ایک قصہ یاد ہے. 417 صدی کے ایک عالم نے
احمد بن مہدی بن رستم. ابن کثیر نے اپنی کتاب میں ان کو جگہ دی. اس کتاب میں چھوٹا آدمی جگہ نہیں پا سکتا. طلب علم میں 3 لاکھ درہم خرچ کیے. 3 لاکھ درہم آج کا 3 کروڑ روپیہ بنتا ہے علم سیکھنے کے لیے. ان کے علم کی وجہ سے وہاں اس کتاب میں ان کو جگہ نہیں ملی. ایک قصہ ان کی زندگی میں آیا جس کی وجہ سے ابن کثیر نے ان کو اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ میں جگہ دی ہے. ان کی شہرت نصف النہار پر ہے اور لاکھوں شاگرد، لاکھوں مرید. ان کے پاس ایک بچی آتی ہے کہ حضرت مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور میں حاملہ ہو گئی ہوں. میں نے آپ کا نام لے دیا ہے کہ میری آپ سے شادی ہے، میری عزت رکھ لو. کوئی آج کا ہوتا تو اسے چوک میں رسوا کرتا، اسے سر بازار کہتا یہ کر دو وہ کر دو. ہماری دستار کو داغدار کرنے آ گئی ہے. مرید ہوتے تو وہ بھی کہتے ہمارے پیر کو کیا کرنے آ گئی ہے کہ بیٹی جا گھر بیٹھ جا، تیرے اوپر کبھی حرف نہ آئے. اور اپنی شادی کا اعلان کر دیا اور تان تشنی کے سارے تیر سہ گئے. بڈھے والے شادیاں سج گئیاں، دیاں مر گئی گھر بہار نہیں، دیاں مر گئی گھر بہار نہیں. بڈھے والے شادیاں سج گئیاں، بڈھے والے عشق چڑھ گئے. ساری عزت کو تو پہ لگا، ساری دستار داغدار کر دی. ایک ایک لڑکی کی عزت کو چڑھ. یہ دیندار طبقہ اپنی نیکی سمجھتا ہے، اوروں کے عیب تلاش کرنا، اوروں کی برائیاں تلاش کرنا. تسبیح ہاتھ میں اوروں کی غیبت، ماتھے پہ محراب اوروں کی برائیاں، اپنی خوبیاں اوروں کی برائیاں. اگر یہ قصہ نہ ہوتا تو آج 900 سال کے بعد احمد بن مہدی کا نام دیپالپور میں نہ پہنچتا. بڑے بڑے شیخ آئے، بڑی بڑی ہستیاں آئیں، بڑی بڑی دستار والے آئے، تہے خاک چلے گئے. احمد بن مہدی کی بن رستم کی دستار داغدار ہوئی. ایک بیٹی کے دامن سے داغ دھونے کے لیے تو میرے رب نے اسے تاریخ کا حصہ بنا دیا. اور آج تم احمد بن مہدی بن رستم کا نام سن رہے ہو، علم کی وجہ سے نہیں، مسند کی وجہ سے نہیں، اس کی پیری کی وجہ سے نہیں، اس کی عزت کو داؤ پہ لگانے کی وجہ سے ایک بچی پر اپنی عزت کو قربان کر دیا. سارے بغداد میں بدنامی لے لی، ایک بچی پر اپنی عزت کو قربان کر دیا. سارے بغداد میں بدنامی لے لی، اس کی عزت کو بچا لی. بچہ پیدا ہوا، سارے بغداد میں مٹھائی تقسیم، سارے محلے میں مٹھائی تقسیم، اس کی خوشی منائی. اور پھر اس کے بعد اس کی عزت پہ پردہ رکھنے کے لیے ہاں بھائی ہماری طلاق ہو گئی ہے، ہم نے طلاق دے دی ہے. عرب کے ماحول میں طلاق دینا کوئی اتنا بڑا عیب نہیں تھا، ہم نے طلاق دے دی ہے. اور اس بچے کا ماہانہ وظیفہ مقرر کیا 2 دینار کوئی 30-40 ہزار روپیہ بنتا ہے. اور 2 سال بعد وہ بچہ مرا تو اس کا پورا سوگ منایا. سارے علاقے میں بیٹھ کر تعزیت کے لیے لوگوں کی تعزیت کی پیغام وصول کی ہے. 2 سال بعد وہ بچی آئی اور وہ 2 دینار 2 سال کا قرضہ 24 48 دینار 50 دینار اور آج کا کوئی 10-15 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے. وہ لے کر آئی کہ حضرت یہ آپ کا پیسہ اسی طرح امانت ہے میرے پاس، آپ نے میری عزت رکھ لی، مجھے یہی کافی ہے، یہ آپ کا پیسہ آپ کو واپس. بیٹی میں تو یہ بھی تیری عزت پہ بار چکا ہوں، یا یہ بھی تجھے ہدیہ ہے، میں یہ واپس نہیں لوں گا. اس قصے نے احمد کو 900 سال گزر چکے ہیں زندہ رکھا ہوا ہے، ورنہ اس سے بڑے علم والے آئے. میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ زندگی کا وہ حصہ میں بتا رہا ہوں جو عام طور پہ نہ سنا جاتا ہے نہ سنایا جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر برباد ہو چکے ہیں. جن ماؤں نے جنا ان کو لوگ دھکے دے رہے ہیں، جن ماؤں نے جنا ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں. جس باپ نے جوانی کو گلا کے رکھ دیا اس باپ کو کہہ رہے ہیں تو میرے واسطے کیتا کیے، تو میرے واسطے بنایا کی. میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا جی اماں جان. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون، جنت میں میرا ساتھی کون.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں کسائی. موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ کسائی میرا ساتھی کیوں بن گیا. تو اس کو دیکھنے گئے بازار. تو ایک بازار کسائی کو تھلا مار کے بیٹھا, گوشت وڈی جاندہ, ٹوکی جاندہ, بیچی جاندہ. کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں, نہ مسلح نہ تسلیم. تو یہ میرا ساتھی کیسے ہے؟ گوشت اس کا بک گیا. اس نے چھوٹا سا ٹکڑا تھیلے میں ڈالا, کندھے پہ لٹکائے, گھر کو چل دیا. موسیٰ علیہ السلام ساتھ کو لیے گھر پہنچے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اجازت ہے میں آ جاؤں تیرے ساتھ؟ گوشت کو بوٹیاں بنا کے ہانڈی پہ رکھ دیا اور خود آٹا گوندنے بیٹھ گیا. پھر آٹے کو رکھ کے ہانڈی تیار کی, پھر ہانڈی اتار کے روٹی پکائی, پھر اس کو پلیٹ میں سجایا, روٹی کو سالن کو. اور ایک بوڑھی عورت اس طرح بیٹھی چارپائی پر ایسے جیسے روئی ہوتی, تو اس کو اٹھا کر الٹے ہاتھ کا کندھا دیا. پھر نوالے بنا بنا کر اس کے منہ میں ڈالتا رہا, اس کو کھلاتا رہا. پھر اس عورت نے یوں کیا, بے بات سن میری بات. تو اس نے اس کا منہ صاف کیا, تو اس کو لٹانے لگا, تو وہ بڑبڑ کرنے لگی دور سے جیسے. تو وہ جب اس کو لٹا دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کسائی نے کہا میری ماں ہے. میں صبح جب جاتا ہوں تو اس کا کھانا پینا سب کر کے جاتا ہوں, جب شام کو واپس آتا ہوں پھر اس کے سارے کام کرتا ہوں, پھر اپنے کسی اور کام میں لگتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ جب اس کو لٹا رہا تھا تو یہ کچھ کہہ رہی تھی, یہ کیا کہہ رہی تھی؟ تو وہ کہنے لگا یہ میں کیا بتاؤں, ماں جو ہوئی تو اللہ کے نبی کی ہاتھوں پر نظر پڑی تو یہاں نشان تھے, موٹے موٹے نشان, مکوڑیاں بنی ہوئی مکوڑیاں. تو میرے نبی نے کہا سعد یہ تیرے ہاتھ پہ کیا ہے نشان مکوڑیاں؟ کہ یا رسول اللہ میں کئی خود چلاتا ہوں, تو کئی چلا یہ میرے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے. بچوں کو روٹی کھلانے کے لیے, اپنے بھی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے سارا دن میں خود کام کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے وہ سعد کا ہاتھ پکڑ کے یوں چوما, سارے نو بکھا کے ایسے چوما, پھر فرمایا بچوں کو حلال, رشوت نہیں, ملاوٹ نہیں, کھوٹ نہیں, جھوٹ نہیں, خیانت نہیں, قبضہ نہیں, حرام نہیں, جوا نہیں. بچوں کو, بیوی بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے حسن سلوک کرے. عورتوں کو سمجھایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا خامن کو سجدہ کرے. ایک عورت آئی, یا رسول اللہ میرے خامن کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ فرمایا تیرے خامن کے جسم پر زخم ہو, زخموں میں پیپ پڑ جائے, تو زبان سے چاٹ کے صاف کرے تو بھی تو نے خامن کا حق ادا نہیں کیا ہے. ایک ہی محبت ہے میاں بیوی کی, جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے, اللہ کے فرشتے خوش ہوتے ہیں. شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ ماں باپ میں حسد ڈال دیتا ہے, وہ گھروں کو برباد کرنا چاہتا ہے, وہ ماں کے دل میں حسد پیدا کر دیتا ہے, بہنوں کے دل میں حسد پیدا کر دیتا ہے کہ یہ صرف اسی کا ہوتا جا رہا ہے. تو وہ پھر کوئی بہن شکایت لگاتی ہے, کوئی ماں شکایت لگاتی ہے, کوئی باپ شکایت لگاتا ہے, اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں. ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ ظلم نہ کرو, اور بیویوں کی وجہ سے ماں باپ پہ ظلم نہ کرو. دونوں کے حدود ہیں, ان ہر ایک کو اپنی حد میں رکھو. ماں باپ کی اطاعت کے جذبے میں آ کر اپنی بیویوں پہ ستم نہ ڈھاؤ, اور بیویوں کے عشق میں مبتلا ہو کر اپنے ماں باپ پہ ستم نہ ڈھاؤ. دونوں کو ان کا حق ادا کرو. اور ہر روپ میں محترم ہے, مقدس ہے شریعت میں. آپ دیکھتے نہیں ہو
اللہ نے آدم کی مٹی اکٹھی کی، پھر پتلا بنایا، پھر ننگا پتلا 40 سال پڑا رہا، پھر اللہ نے روح ڈالی، پھر اللہ نے لباس پہنایا۔ تو اگر اللہ ہوا کا پتلا بنا دیتا، مٹی اکٹھی کرتا، ہوا کا پتلا پڑا ہوتا، بغیر لباس کے پڑا ہوتا، تو مٹی کا پتلا کیڑی گل آئی، تو ویکھن والے فرشتے تو کیڑی گل آئی، پھر اللہ اس میں روح ڈالتا، پھر اللہ اس کو کپڑے پہناتا، پھر آدم کی طرح ہوا کو بناتا۔ پر نہیں نہیں نہیں، شروع دن سے عورت کو عزت دی اور پردوں میں رکھا۔ عورت کیسے بنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آدم علیہ السلام کی آنکھ کو کھلی تو الٹی طرف ایک خاتون پورے لباس میں بیٹھی ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے اللہ یہ کون ہے؟ کہ یہ تیری بیوی، تیرے نکاح میں۔ تو آدم علیہ السلام قریب ہونے لگے کہ اس کا مہر تو ادا کر، مہر تو ادا کر۔ کہ اللہ مہر کیا ہے؟ کہ میرے آخری نبی پر ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر، یہ مہر ہے۔ وہ تیری اولاد میں سے ہے تو تجھ سے بہت آگے ہے۔ اور الٹی طرف دل کے نیچے والی پسلی سے پیدا کر کے اشارہ کیا ہے کہ ہر روپ میں عورت کا مقام دل کے قریب ہوتا ہے۔ بیٹی ہو، بیوی ہو، ماں ہو، بہن ہو، خالہ ہو، پھوپھی ہو، دادی ہو، نانی ہو، ساس ہو، جس روپ میں ہو یہ قابل احترام ہے۔ تو تم بھی تو اپنا مقام سمجھو اور آپ بھی اپنا مقام سمجھو۔ وہ معاشرت کی زندگی جو میرا نبی بتا کر گیا ہے وہ سیکھو۔ صرف تسبیح پھیرنے کا نام اسلام نہیں ہے، صرف حج عمرے کا نام اسلام نہیں ہے۔ عبادات 24 باب میں آگا میں اپنی قبر جاؤں ہے، تو اپنی قبر جاؤں ہے، میں پتروں کی خاطر کیوں اپنی قبر آگ بڑھا۔ کامیابی کے کنارے پہنچانا ہے، دو کام کرنے پڑیں گے، ایک اللہ کا تعلق، اس کے رسول کی اطاعت اور بندگی کے ساتھ، ایک اللہ کے بندوں سے تعلق، حسن سلوک اور درگزر اور معاف کرنا، اور جنت الفردوس کا میں ضامن، گھر کی چابی لے کر دوں۔ کیا کیا میں نے کہا تصل من قطعک، تعطی من حرمک، تعف عن من ظلمک۔ میرا نبی فرماتا ہے جو توڑے اس سے جوڑ، جو تمہیں تمہارا حق نہ دے تم اسے اس کا حق دو، جو زیادتی کرے معاف کرو۔ میں نے کہا یہ کر لو انشاءاللہ جنت الفردوس سے بیٹھا تو نہیں اللہ رکھتا، اٹھتے ہی رہ جاؤ۔ کہنے لگے ہے ہی اوکھا پڑا، یہ تو اوکھا پڑا، اوپر کے درجات کے لیے تو کام تھوڑا جا اوکھا نہیں، لیکن اب پھٹکڑی اور کام ہو جائے چوکھا ہی چوکھا۔ چوہے کو پھٹکڑی ملے اور انصاری بن کے بیٹھ جاتے، میرے کو بھی سودا لے لو، تو کام تو اوکھا ہے۔ ساری رات کی تہجد آسان ہے اور گالی دینے والے کو سلام کرنا مشکل ہے۔ سخت گرمی کا روزہ آسان ہے اور منہ پھیر کر گزر جانے والے کو آگے بڑھ کے سلام کرنا مشکل ہے۔ اس لیے جو معافی مانگنے میں پہل کرے گا وہ اونچا چلا جائے گا، جو معافی مانگنے میں پہل کرے گا وہ آگے نکل جائے گا، جو معافی مانگنے میں ابتدا کرے گا اس کا سر بلند ہو جائے گا، جو اوروں کے عیب چھپائے گا اللہ اس کے عیب چھپائے گا، جو اوروں کے عیب چھپائے گا اسی پر جنت الفردوس کا ٹھکانہ ہو جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑا نہ کرو۔ شیطان سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب میاں بیوی آپس میں لڑ پڑے۔ شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے اور اپنے شتروں سے پوچھتا ہے کیا کر کے آئے ہو؟ یہ کہتا ہے جی میں نے قتل کرایا، کہتا تو کچھ بھی نہیں کیا، جی میں نے چوری کرائی تو کچھ نہیں کیا، کہا جی ڈاکہ کا کچھ نہیں کیا، کہا جی نماز نہیں پڑھنے دی کا کچھ نہیں کیا، کہا جی روزہ نہیں رکھنے کا کوئی نہیں کیا، سب فضول فضول۔ ایک پیچھے لمڑ دین پڑا ہوتا ہے شیطان کالڑا، وہ کہتا ہے حضور وہ ایمن ڈردے ڈردے گل کرن دے میں تو نکا جا کام کیتا ہے، اندر جی جناب میں تو جی میاں بی بی نو لڑایا ہے، اندر شاباش پتر کام تو کر دے برا نہ کرو، ایدے آ جا۔ سب کے سامنے اس کو گلے لگاتا ہے، پھر اسے اپنے پاس بیٹھاتا ہے، کہتا کم وقت ہو کام تو یہ کر کے تسی بڑے کام کیتے، چور دی چوری چور دینا، شرابی دی شراب شراب، شرابی دی شراب شرابی دینا، اور میاں بیوی کی لڑائی خاندانوں میں اور نسلوں میں، اور اولاد تو گئی نا، اولاد تو بکھر گئی، اولاد تو تتر بتر ہو گئی، اور نسل کو برباد کرنا یہ شراب سے بڑا جرم اور بدکاری سے بڑا جرم اور چوری اور ڈاکے سے بڑا جرم ہے کہ نسل خراب کر دو، نسل ویران کر دو، نسل کو بے سہارا کر دو اور ان کو چھاؤں کے بغیر کر دو۔ جب میاں بیوی پاگل ہو جائیں گے، وہ اپنی منمانے پہ تلے، وہ اپنی منمانے پہ تلے، ماں باپ میاں بیوی کی زندگی میں دخل دینے کی کوشش کریں تو زندگی برباد ہو جاتی۔ اچھا حضرت تمہارا تو ساری بیویاں بھاگ کے نا، تو جواب دیا جائے گا جنت الفردوس میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں کا نور ہے۔ علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے، فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار، حسن حسین میرے لال، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار، یہ گھر ہے۔ اور حضرت
فاطمہ کے گھر میں میرا نبی آتا ہے تو آگے وہ اداس بیٹھی ہیں. آپ پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا جی میری اور علی کی لڑائی ہو گئی. تو دنیا نا بھائی. کہا تو علی کدھر گیا؟ کہا جی پتہ نہیں باہر ہی نکل گیا. تو آپ حضرت علی کو ڈھونڈنے نکلے تو مسجد میں لیٹے ہوئے. تو آپ ان کے پاس گئے, ان کو اٹھایا, اٹھو ابو تراب اٹھو. ابو تراب پیار سے پکارا ہے. علی فرمایا کرتے تھے پوری دنیا کے ملنے پر وہ خوشی نہ ہوتی جو اس لقب پر میرے محبوب نے مجھے دیا جو مجھے خوشی. ابو تراب اٹھو. اب آپ کو لائے اور گھر میں تشریف لائے اور زمین پر لیٹ گئے, کمرے میں ایسے لیٹ, اور سیدھی طرف حضرت علی کو لٹایا اور الٹی طرف حضرت فاطمہ کو لٹایا. دونوں کا ہاتھ سیدھا ہاتھ, ادھر سے علی کا ہاتھ پکڑا, ادھر سے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پر لا کر یہاں جوڑ دیا. پھر فرمایا دونوں گویو ہماری صلح ہو گئی. دونوں نے کہا جی ہماری صلح ہو گئی. پھر آپ نکلے تو بڑے خوش, چمکتا چہرہ. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. کیا میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کیا؟ جھگڑا نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہو جائے گا. جب ہوگا تو یہ کرنا ہے, اس کو بڑھانا نہیں ہے, اسے اچھالنا نہیں ہے, اس پہ نمک نہیں چھڑکنا. حسن حسین جیسی جوڑی میں کہاں سے لاؤں کہ میرے نبی نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار, میری آنکھوں کی ٹھنڈک. جو ان سے پیار کرے گا اللہ بھی ان سے پیار کرے گا, جو ان سے بغض رکھے گا اللہ بھی ان سے بغض رکھے گا. اتنے بڑی ہستیاں, دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا. تو لوگوں نے حضرت حسین سے کہا جا اپنے بھائی کو منا, تو چھوٹا ہے وہ بڑا ہے. تو حضرت حسین نے کہا اللہ کی قسم مجھے اپنے بھائی کو منانے میں کوئی شرم نہیں ہے, پر جو منانے میں پہل کرتا اس کا درجہ بڑا ہو جاتا ہے. مجھے شرم آتی ہے کہ میرا درجہ میرے بھائی سے بڑا ہو. وہ مجھے منانے آ جائے تاکہ اس کا درجہ اونچا رہے. میں نیواں ہی, میں چھوٹا, میں نیواں ہی رہا, اتھے بھی. میں نہیں چاہتا میرا درجہ میرے بھائی سے اونچا ہو جائے. حضرت حسن کو یہ پیغام ملا, نہ انہیں جوتا پہنا نہ ٹوپی پہنی, ننگے سر ننگے پاؤں دوڑ لگا کر اپنے بھائی کو گلے لگایا ہے. 1999 کا حج, رات کو پیدل چل مزدلفہ کے کنارے آ کر ہم بیٹھ گئے. بھائی یہاں فجر پڑھیں گے, تھوڑی دیر ٹھہر کر آگے چلے جائیں. لوگ جا رہے ہیں, کسی کو مسائل کا پتہ ہے, کسی کو نہیں پتا, جا رہے ہیں. تو ایک بوڑھی آ رہا, بوڑھا کر ہمارے قریب بیٹھ گئے. کوئی ہمارے علاقے کے لگتے تھے کہ ہماری بولی بول رہے تھے. تھوڑی دیر انہوں نے سستا لیا تو بوڑھا کہنے لگا وہ ٹھٹوریا وادی میں تھک پائی, ہمیں ٹھٹوریا نہیں دینا. وہ چپ ہو گیا. پھر تھوڑی بار کہنا وہ ٹھٹوری ہے, ابو شیطان چوٹنا دا علی پہ, علی شیطان بھی چوٹنا, شیطان مارتا ہے. وہ کہنے لگی تین دس سے ہے کرما اللہ میرے کو ٹھٹوریا نہیں جانا, چھکی پئی. تو پھر تھوڑی دیر چپ. پھر تھوڑی دیر بولا وہ سارا جہان لگ ٹپ گیا. لوگ جا رہے تھے, وہ یار سارا جہان لگ ٹپ گیا. اٹھی مسا کیا میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. وہ کہنے لگا اتنے کہڑے پیکے بیٹھے نے جتنے رستے لگی جاتے ہیں, جاونا تک گئی ہے. اب بڑا مزہ آ رہا تھا ان کی یہ جنگ سن کر. تو اب یہ دونوں نیک ہی ہے نا, بڑھاپے میں حج کرنے کے ہوئے, تو یہ تو بڑھاپے میں بھی ہو جاتا ہے ٹھاٹھیا. وہ تو اللہ جنت میں کرے گا کہ سینے سے کھوٹ نکال دے گا. ایک دوسرے کی محبت ہی محبت ہوگی, عشق ہی عشق ہوگا, پیار ہی پیار ہوگا. تو یہ ایک پاک زندگی ہے جس کا نام ہے اسلام, جس کا نام ہے اسلام. کہ میاں بیوی میں کھٹ پٹ ہو جائے, جو منانے میں پہل کرے گا اسی کا درجہ اونچا ہو جائے گا. جو صلح کرانے میں بیچ میں بڑے پڑے گا اس کے بھی اللہ گناہ معاف کر دے گا. تو اسلام دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. ایک اللہ سے جوڑنے کا سبب ہے جس کا نام عبادت ہے, ایک بندوں سے جڑنے کا سبب ہے جس کا نام اخلاق ہے. اور سارے اخلاق کا خلاصہ یہ زبان کا بول ہے, اسے میٹھا بنا لو. غیبت اور جھوٹ اور چغلی اور شکایت اور لگائی اور بجھائی اور بھڑکانا یہ بند کر دو تو تم صرف فرض پورے کر کے بھی جنت الفردوس تک چلے جاؤ گے. یہ تبلیغ کا کام, اس کو دنیا میں پھیلانے کی محنت اور کوشش ہے. جو کرے گا نہال ہوگا, جو کرے گا آباد ہوگا, جو کرے گا دنیا اور آخرت کے مزے پائے گا. اپنے گھروں کو عبادات سے خوبصورت بناؤ, حسن اخلاق سے. جو میں نے آپ کو 3 گھنٹے ہو گئے مجھے بولتے ہوئے, احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے, پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے, اتنا عورتوں کا مجمع پھر کہاں اکٹھا ہوگا. کہ میرے جی میں آیا کہ جو ضروری باتیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والی ہیں میں آپ کو پہنچا دوں. اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ کے واسطے معاف فرماؤ. لیکن میں اللہ اس کے رسول کی کے نام پر آپ سے بھیک مانگتا ہوں, بھیک مانگتا ہوں, بھیک مانگتا ہوں. اپنے لیے نہیں,
آپ کی ذات کے لیے، اپنے لیے کہ میری بھی آخرت بن جائے آپ کے طفیل، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو کہ یا اللہ آج تک اپنے من کو راضی کیا، آج کے بعد تجھے راضی کریں، آج کے بعد تجھے راضی کرنا اپنی زندگی کا کام بنائیں گے۔ یہ نیت کر لو گے تو تمہارے پچھلے گناہ ایسے دھلیں گے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلے ہو۔ تو نیت کرتے ہو سارے مرد عورت تو ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ، یہ ساری عورتیں سارے مرد پھر کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر سارے مرد اور کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ جزائے خیر رہے، یہ پختہ ہے تو پچھلے سارے معاف ہو گئے۔ آج نئے سرے سے زندگی شروع کرو، اس کو ساری دنیا میں پہنچانا پھیلانا ہے۔ تو یہ چونکہ مستورات کا بیان ہے تو اس کے لحاظ سے بھی نام لکھاؤ، اور نقد اپنے چلے 4 مہینے کے بھی نام لکھاؤ۔ جمعرات کو ہماری واپسی ہے تو ہمارے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی 100-200 آدمی 4 مہینے چلے کے ہوں، تو یہاں کچھ مستورات کے بھی نام ہوں تو اب نام دیتے جاؤ، بولتے جاؤ۔ اندر عورتیں بھی تشکیل فرمائیں، 3 دن کی نقد جماعت عورتیں تیار کریں، 15 دن کی بھی، 3 دن کی بھی، اور آپ بھی اپنے چلے 4 مہینے اور مستورات کے ساتھ 3 دن کے نام پیش فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور ان شاخوں میں سے 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ جس آدمی میں حیا نہ ہو تو پھر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے گناہ کرنا، اور جس انسان میں حیا ہوتی ہے تو وہ گناہوں کے قریب بھی نہیں بھٹکتا۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے، ایک کہنے والے نے کہا ہے کہ بے حیا باش وہ ہر چے خواہی کن، بے حیا ہو جا پھر جو چاہے کر۔ انسان جب حیا کے پردے سے خالی ہو جاتا ہے تو پھر وہ گناہوں کے قریب آ جاتا ہے، کیونکہ اگر کوئی چیز انسان کو برائی، بے حیائی اور غلط کاموں سے روکتی ہے تو اس کا حیا ہے۔ کیونکہ جب بھی آدمی کے دل میں گناہ کرنے کا ارادہ آتا ہے، فوراً اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کر بیٹھوں گا تو پھر میری سماج میں کیا بنے گی، لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ اس طرح کی باتیں انسانوں کو برائی سے روکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے اور ایمان کی ایک شاخ بھی ہے۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں ادنا ترین شاخ یہ ہے کہ آدمی راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے۔ ایک ایمان والے کی شان یہ نہیں ہے کہ اس کے رہتے ہوئے راستے میں کوئی ایسی چیز موجود رہے جو انسانوں کو، اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچائے۔ اگر غور کیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان میں خدمت خلق کی ایک بہت بڑی سبق موجود ہے، خدمت خلق کرنے کی ایک تلقین موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، ایک تو یہ کہ اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز کوئی راستے میں مل جائے تو اسے ہٹا دینا، یہ ایمان کی شاخ ہے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ کسی ایمان والے کے لیے، یعنی اس شخص کے لیے جو اللہ پر، آخرت پر اور رسول پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ راستے کے کنارے بیٹھے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی کو راستے کے کنارے بیٹھنا پڑ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ راستے کا حق ادا کرے۔ راستے کا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا راستے کا حق یہ ہے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھے، کسی غیر محرم پر اپنی نگاہ نہ ڈالے، اور راستے میں گزرنے والوں کو کسی بھی طرح سے پریشان نہ کرے، اور جب کوئی آئے مرد حضرات تو انہیں سلام کرے، اگر کوئی سلام پیش کرے تو ان کے سلام کا جواب دے۔ دوسری بات، راستے کا حق ادا کرنے میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی